حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں سے چھپا رہتا ہے صاف پاک ہو جائے، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے جس پر بال نہیں ہیں اس کی بھی اچھی طرح صفائی دھلائی کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال ہر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہی کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے معمول بنا لیا کہ ذرا سے بھی بڑے ہوتے تھے میں صاف کر دیتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں غسل کے فرائض کا ذکر ہے، غسل کا طریقہ موجود ہے۔ دیکھیے، صاف ستھرا ہونا یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن بدن کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر انسان پاک نہ ہو، صاف ہو، تو بھی طہارت کامل نہیں ہوتی، اور صفائی کے ساتھ پاکی تب حاصل ہوگی جب ہم غسل اور وضو شریعت کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ جیسے انسان جو ہے وہ وضو کرتا ہے، اب وضو کا جو پورا طریقہ ہے وہ تو مسنون طریقہ کہلاتا ہے، لیکن اس میں فرض کتنے ہیں؟ 4، کہ وہ 4 فرض پورے ہو جائیں تو وضو ادا ہو جاتا ہے۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اسی طریقے سے بدن پر جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کو ہم غسل کرنا، نہانا کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں۔ جیسے آپ نے کیا فرمایا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، ہر وہ جگہ جہاں پر پانی پہنچ سکتا ہے وہاں پر پانی پہنچانا فرض ہے غسل میں، جب بدن کے پاک ہونے میں شرط ہے۔ لہذا احادیث کی روح سے 3 فرض ہوئے۔ کتنے فرض ہوئے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، کلی کرتے ہوئے غرغرہ بھی کرنا، حلق تک صاف کرنا منہ کو، یہ فرض ہے غسل جنابت میں۔ اسی طریقے سے ناک کو صاف کرنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو سنکنا، جو نرم ہڈی ہے یہ اوپر کی، یہاں تک کہ ناک اچھی طریقے سے صاف ہو جائے، اندر تک پانی لگ جائے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن کے ہر حصے پر پانی کا پہنچ جانا۔ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغلیں ہیں، داڑھی کے اندر کی جگہ ہے، یہ کان ہے، یا اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے، یا انگوٹھی پہنی ہے، یا ہاتھ پر آئل پینٹ لگا ہے، آٹا لگا ہے، موم لگا ہے، ہر وہ چیز جس سے پانی نہیں پہنچتا، ان تمام چیزوں کو ہٹا کر پھر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ تو جب اس طریقے سے ایک مرتبہ بھی پورے بدن پر پانی ڈال لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے استنجا کر لیں۔ استنجا کہا جاتا ہے شرمگاہ کو دھونے کو، تاکہ وہاں کوئی ناپاکی ہو تو وہ صاف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں استنجا کرنا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھو لیں، جیسے استنجے کے بعد عام طور پر ہم دھوتے ہیں۔ پھر مکمل وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد اب وضو کرنے میں 2 فرض پورے ہو گئے، ایک کلی کا، ایک ناک کا۔ اب ایک فرض رہ گیا کہ پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے۔ تو بدن پر پانی ڈالتے ہوئے سب سے پہلے سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد دائیں حصے پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں حصے پر ڈالنا ہے، اور پانی ڈالتے ہوئے بدن کو ملنا، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے سر پر پانی ڈالا تو آپ سر کو ملیں تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ خواتین چٹیاں باندھتی ہیں، اگر ناپاکی کا غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو اس میں اس چٹیا کو کھولنا ضروری ہے تاکہ تمام بال دھل جائیں۔ اگر چٹیاں نہیں کھولی جائے گی، ویسے ہی دھو لیں گی تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔
تو پانی ڈالتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ سر پر پانی ڈالے تو سر کو بھی ملے، ہاتھ یہاں پانی ڈال لیا بدن پر، بالٹی میں سے یوں ڈونگے سے ڈال لیا، اب اس کو مل لیں تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ ملنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پانی نہیں بھی پہنچتا تو وہاں پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے تری آ جاتی ہے، پانی لگ جاتا ہے، تو اس سے فرض پورا ہو جائے گا۔ لہذا اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ بدن کے ہر ہر حصے پر پانی پہنچ جائے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا اگر پانی نہیں پہنچا تو۔ آپ نے پورا غسل کر لیا لیکن کہیں موم لگا تھا، کہیں جو ہے نیل پالش عورتوں کی لگی ہوتی ہے، یا کہیں آئل پینٹ لگا ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسے نہانے سے کو غسل نہیں کہا جائے گا، پاکی حاصل نہیں ہوگی اس سے۔ اور ناپاک بدن رہے گا تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پاکی شرط ہے ہر کام کے لیے۔ آپ کا بدن ناپاک ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، بدن پاک ہوگا تو مسجد میں داخل ہوں گے، تو ہر چیز آپ جو بھی کریں گے وہ سب گناہ ہو جائے گی اگر پاکی صحیح حاصل نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر مسائل دیکھیں نا، پریشانیاں، ان پریشانیوں کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکی کا حکم دیا ہے اور پاکی کو پسند کیا ہے۔ اور پاکی دو طرح کی ہے، ایک ہے بدن کی پاکی، دوسری ہے مال کی پاکی، روح کی پاکی۔ اور روح پاک ہوتی ہے مال کے پاک ہونے سے، معاملات کے پاک ہونے سے، اور بدن پاک ہوتا ہے ظاہری طریقہ شریعت کا اختیار کرنے سے۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وضو ہم کرتے ہیں لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے، دیکھا دیکھی سیکھ لیا، یہ بچپن میں سیکھا تھا اب کر رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، دوبارہ ہم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، ہم شرمندگی کی وجہ سے کسی سے معلوم بھی نہیں کرتے کہ یار ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر ایسی ہو گئی، پوچھیں گے تو مولوی صاحب بولیں گے یار ان کو پاک ہونا نہیں آتا، تو شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس دین میں شرمندگی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے، کتنے؟ 2 سال، اور لیکن دین اسلام کے جب احکامات آئے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو سیکھا ہے، اس عمر کے اندر بھی سیکھا ہے۔ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، بڑے صحابہ کرام ہیں، یہ چھوٹی عمر کے تو نہیں ہیں، سب بڑی عمر کے تھے، تو دین کے احکام کو انہوں نے سیکھا ہے، پاکی حاصل کرنے کے طریقے کو سیکھا ہے بڑی عمر کے اندر۔ تو دین سیکھنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، لہذا ہمیں بھی دین سیکھنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا پانی ڈالنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ 3 فرض پورے کرنا غسل میں ضروری ہے۔ اب جو ہے عام طور پر ہم جب نہاتے ہیں تو میں نے کیا طریقہ بتایا کہ استنجا کر لیں، ہاتھ دھو لیں، وضو کریں پورا، اس کے بعد جو ہے آپ بدن پر پانی ڈالیں۔ دعا جو پڑھنی ہوتی ہے وضو سے پہلے کی یا غسل سے پہلے کی، آپ وہ بیت الخلاء یا غسل خانے میں جانے سے پہلے پڑھ کر جائیں گے، اور بعد کی دعا باہر آ کر پڑھیں گے، اندر کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ اب اس میں افضل سنت تو یہ ہے کہ شرمگاہ کو ڈھکا رکھیں اور پھر غسل کریں، پاجامہ پہن کر یا لنگی باندھ کر نہائیں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا عام طور پر بھرنا ہونے کا، تو یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ شرمگاہ کو خود بھی اپنے آپ سے چھپا کر رکھنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام بھی کپڑا باتہمت باندھ کر ہی غسل کیا کرتے تھے، تاکہ شرمگاہ پر نہ نگاہ پڑے اور نہ جو ہے شیطانیت اور نفسانیت اس طرف راغب ہو، لہذا اس چیز کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اور اس زمانے میں چونکہ کھلی جگہوں پر سب عمل ہوتا تھا تو وہاں پر بے پردگی کا اندیشہ بھی تھا۔ اب چونکہ ہمارے زمانے میں گھر بن گئے ہیں، فلیٹ ہیں، چھوٹے گھر ہیں، مرد عورت ہیں، لیکن بیت الخلاء بن گئے ہیں، تو بیت الخلاء جہاں پر پردے کا خوب اہتمام ہو تو بالکل برہنہ ہو کر بھی نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ دعا پڑھ کر جائیں گے تو شیطانیت سے محفوظ رہیں گے، دعا پڑھ کر ہم چلے جائیں، پھر اس طریقے سے ہم غسل کر لیں۔ کھڑے ہو کر کے بجائے بیٹھ کر نہانا یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر نہانا سنت نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ شاور لگنے کی وجہ سے یہ سنت بھی اکثر چھوٹ جاتی ہے۔ شاور لگنا مجبوری ہے، مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جگہ کم ہے، تنگ جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر نہانے کا اہتمام کریں تو بعض دفعہ WC ساتھ لگا ہوتا ہے، وہاں سے چھینٹے لگ کر آ رہے ہوتے ہیں، ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پانی نالی کے پاس جمع ہو رہا ہے، وہی مستعمل پانی سے دوبارہ چھینٹے پاؤں پر اور بدن پر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر کھڑے ہو کر شاور سے نہا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق ہی نہائیں۔ کیا مطلب؟ پہلے سر پر پانی ڈالیں شاور کے ذریعے، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، تاکہ سنت طریقہ پورا ہو جائے، اور پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی ڈالنا فرض ہے اور 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے، لہذا ہمیں اسی چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہم بات، غسل کی 3 اقسام ہیں۔ ایک غسل وہ ہے جو فرض کہلاتا ہے،
دوسرا وہ ہے جو مسنون سنت کہلاتا ہے، تیسرا ہے مستحب غسل۔ فرض غسل کون سا ہے کہ جب کوئی ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیجیے وہ فرض غسل ہے۔ جب تک کہ وہ غسل نہیں کریں گے بدن ناپاک رہے گا، چاہے کچھ بھی کر لیں، جتنے دن بھی گزر جائیں۔ ایک انسان ناپاک ہو گیا، اب اس کو نہیں پتہ چلا، اب وہ 10 دن بھی اگر اسی طرح رہے گا تو 10 دن ناپاک کہلائے گا۔ اگر اس نے غلطی سے نمازیں پڑھ لی تو ساری نمازیں لوٹانا ضروری ہوگا۔ جو بھی اس نے عمل کیا کوئی قبول نہیں جب تک کہ پاکی حاصل نہ ہو جائے۔ تو جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، اب وہ چاہے جو ہے وہ خواب کے ذریعے ناپاک ہو جائے یا کسی بھی ذریعے سے ناپاک ہو، یا شادی شدہ حضرات جانتے ہیں اس چیز کو کیسے ناپاکی ہوتی ہے، حالت احرام وہ احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جب بھی ناپاک ہوں گے تو پاکی حاصل کرنا فرض ہے۔ ناپاک حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، کوئی جو ہے ایسے قرآن کی تلاوت آیات پڑھنی وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو فرض غسل میں سب سے پہلی قسم کیا ہے، اور فرض غسل بھی 4 طرح کے ہیں۔ ایک ہے جنبی کا پاک ہونا، اور دوسرا ہے کہ ناپاک عورت جو ہر مہینے ناپاک ہوتی ہے اس کی ناپاکی ختم ہو تو اس کے بعد غسل، وہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کے بعد بھی غسل فرض ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس مردے کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے، زندوں پر فرض ہے، اس مردے کو غسل دینا، اپنے آپ کو نہیں، اس مردے کو غسل دینا یہ فرض ہے۔ اسی طرح کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی غسل فرض ہے۔ دوسری قسم ہے مسنون، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ آفس جاتے ہیں یا جاب پر جاتے ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں یا کام پر جاتے ہیں، عام طور پر جمعے کی نماز سے پہلے غسل ان کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ صبح آفس جاتے ہوئے غسل اس نیت سے کر لیں کہ میں جمعے کی نماز کے لیے کر رہا ہوں، تو ان کو بھی جمعے کے لیے غسل کرنے کی جو سنت ادا ہوگی وہ ادا ہو جائے گی، اس کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں اگر کوئی آفس جا کر وہاں پر بھی اہتمام کر لے تو بہت ہی اچھا ہے کہ تر و تازہ ہو جائے گا، لیکن اگر صبح بھی اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے وہاں ٹائم نہیں ملے گا اور وہاں کام کے وقت میں مجبور ہوں غسل نہیں کر سکتا، تو وہ صبح غسل اس نیت سے کرے کہ مجھے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کو جمعے کے لیے غسل کرنے کا ثواب اس میں بھی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے اگر غسل کرتے ہیں نماز سے پہلے، کپڑے نہیں پہنتے ہیں، تو یہ سنت ہے۔ کیا مطلب؟ پانی نہیں ہے، یہ پانی تھا، نماز کا وقت قریب تھا، پانی ہوتے ہوئے غسل نہیں کر سکے، وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح جمعے میں بھی اگر غسل نہیں کر سکے مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ جمعے کی نماز کا وقت قریب ہے، غسل کروں گا تو جماعت فوت ہو جائے گی، خطبہ میرا نکل جائے گا، اس وجہ سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تو نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حج اور عمرے پر جاتے ہوئے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر غسل کے احرام باندھ لے تو بھی اس کا احرام قابل قبول ہے، وہ پاک ہے، وضو ہو گیا، اس کا کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ غسل کر لے۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن یوم عرفہ ہوتا ہے، تو یوم عرفہ میں زوال شمس کے بعد، یعنی سورج کے زوال کے بعد، ظہر کے بعد، جو زوال 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے اس کے بعد حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ کیا کرنا سنت ہے؟ یوم عرفہ میں زوال شمس کے بعد۔ یہ میں نے 4 جگہ بیان کی، جمعہ، عیدین، احرام اور یوم عرفہ میں حاجیوں کے لیے زوال شمس کے بعد غسل کرنا مسنون ہے۔ اب فرض اور سنت جو جگہ میں نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ غسل کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ رات کو تہجد کے لیے غسل کرتے ہیں، کوئی جو ہے کہیں سفر کے لیے غسل کرتا ہے، کوئی کسی اور کام کے لیے کرتا ہے، عبادت کی نیت سے غسل کرتا ہے، پاکی صفائی کے لیے کرتا ہے، تو اسی طرح جاب سے آنے کے بعد یا شام میں کام سے آنے کے بعد انسان صفائی کے لیے غسل کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی غسل ہم کرتے ہیں یہ ٹھنڈک کے لیے ہوتے ہیں اور بدن کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ مستحب عمل ہے، سنت یا واجب یا فرض نہیں ہے، لہذا مستحب ہے یہ۔ تو مستحب عمل اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس ساری سامان موجود ہو، وقت بھی موجود ہو، یعنی پانی بھی موجود ہو۔ بعض لوگ اپنی صفائی کے لیے دوسروں کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں، پانی نہیں آ رہا یا پانی کی شارٹیج چل رہی ہے، کمی ہے، اب ایک بندہ غسل کر رہا ہے، بدن صاف کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے غسل کرنے کی وجہ سے اتنی بالٹی استعمال ہو گئی کہ اب فرض نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں بچا،
تو اس نے دوسروں کو تنگی میں ڈال دیا کہ خود تو صاف ہو گیا لیکن 10 بندوں کے وضو کا پانی استعمال کر لیا. تو ایسے موقع پہ پھر غسل کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے. اس بات کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق سارے عمل کرنے کی اور طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.